ایپیسوڈ 727۔ پال نے خیال خانی کے ذریعے مارٹن رسل کو جنرل کے دماغ میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ وہ حاضر ہو گیا۔ جنرل نے کہا، تم تینوں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ تمہارے سامنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا انجام ہے۔ دشمنوں نے ایک ایک کر کے سب کو ٹریپ کر لیا۔ تم جانتے ہو کہ ان کے اطراف کتنے سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ تم تینوں نے اپنے طور پر اپنی حفاظت اور سلامتی کے انتظامات کیے ہیں۔ پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہارا جنرل نہیں رہوں گا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ سر، آپ ایسا نہ کریں۔ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نااہل ثابت ہو چکا ہوں۔ پچھلے 6 مہینے سے میرے طریقہ کار پر عمل ہوتا رہا، میرے احکامات کی تعمیل ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک 12 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو گیا۔ مجھے فوراً استعفیٰ دینا چاہیے، اور تم لوگوں کو میری نہیں، ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ ابھی میرے پاس سے جاتے ہی اپنے نام اور اپنا ٹھکانہ بدل لو، بالکل گمنام رہ کر دشمنوں سے انتقام لو، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس لاؤ۔ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جاؤ۔ سر، ہماری ایک بات مان لیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ استعفیٰ نہ دے کر ہمیں 1 ماہ کی مہلت دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کو واپس لا کر آپ کا سر اونچا کریں گے۔ انہیں واپس لانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو کیا تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو گے؟ نو سر، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ تو پھر جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ چلے گئے۔ جنرل تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر میز کے پاس آیا۔ بیٹھ کر اس نے ایک استعفیٰ لکھا، پھر علیحدہ سے یہ تحریر لکھی۔ میں نے خود کو نااہل سمجھ کر استعفیٰ دیا ہے، لیکن صرف عہدہ چھوڑ دینے سے شرمندگی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں ندامت سے زندہ نہیں رہ سکوں گا، اس لیے خود کو گولی مار کر مر رہا ہوں۔ میری ہلاکت کا الزام کسی پر نہ آئے۔ میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس نے تحریر کو میز پر رکھا، پھر دراز سے ریوالور نکال لیا۔ اس میں گولیوں سے بھرا ہوا میگزین لوڈ کر کے اس کی نال اپنی کن پٹی سے لگائی، انگلی کو ٹریگر پر لایا، پھر اسے دبایا، لیکن دبا نہ سکا۔ پتہ چلا انگلی اس کا حکم نہیں مان رہی ہے، ٹریگر نہیں دبا رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر سوالیہ نظروں سے ریوالور کو دیکھا۔ تب اسے اپنے دماغ میں میرینا اپنی بھتیجی کی آواز سنائی تھی، نو انکل نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے جیتے جی آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ بیٹی، تم نے اتنے دنوں بعد مجھے یاد کیا ہے۔ میں ایسی بے مروت نہیں ہوں، صبح شام آپ کی خیریت معلوم کرتی رہتی ہوں۔ کیا میں تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہوں؟ جی ہاں، ایک رات میں نے آپ کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ آپ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کریں گے۔ آپ میری اس حرکت سے ناراض ہوں گے، لیکن میں ایسا نہ کرتی تو آپ ابھی خودکشی کر چکے ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ سونیا نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ جی ہاں، نقصان صرف سونیا سے نہیں، دوسروں سے بھی پہنچ رہا ہے۔ پرنس ٹیگر اپنی مرضی سے گیا تھا۔ ہیلپا اور جے مورگن کو بھی سونیا نے ٹریپ نہیں کیا۔ میں روپوش رہ کر تمام تماشے دیکھ رہی ہوں۔ لندن سے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سونیا نے اغوا نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں ہیں؟ کن لوگوں نے انہیں ٹریپ کیا ہے؟ یہ میں پھر کبھی بتاؤں گی، بلکہ انہیں واپس لاؤں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ اپنی بیٹی کے لیے زندہ رہیں گے۔ میں اعلیٰ حکام اور فوج کے سینئر افسران سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ انکل، کچھ عرصے کی شرمندگی برداشت کر لیں۔ آپ نے استعفیٰ لکھ دیا ہے، یہاں سے کسی کو اطلاع دیے بغیر روپوش ہو جائیں۔ دوسروں کو اپنے طور پر رائے قائم کرنے دیں کہ آپ خودکشی کر چکے ہیں۔ جب میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس لاؤں گی تو آپ دوبارہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ بیٹی، میں تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے پاس چھپ کر رہوں گا۔ نہیں انکل، آج تک میری سلامتی اور کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں بالکل تنہا رہتی ہوں، کسی ملازمہ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ کوئی بھی دشمن آپ کا تعاقب کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ آپ ابھی یہاں سے چلیں۔ وہ میز کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ سلمان نے میرے پاس آ کر یہ روداد سنائی، پھر کہا، میں نے پہلی بار میرینا کی آواز سنی ہے۔ اس کی آواز اور لہجے کی پختگی بتاتی ہے کہ وہ مضبوط قوت ارادی رکھنے والی چالاک لڑکی ہے۔ میں نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ میرینا کوئی زبردست بازی کھیل رہی ہے۔ مجھے اس کی آواز سنا سکتے ہو؟ وہ ابھی جنرل کے دماغ میں ہوگی۔ میں سلمان کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے جنرل کے دماغ میں آیا۔ اس نے مجھے محسوس نہیں کیا۔ وہاں میرینا کہہ رہی تھی، آپ اپنی دولت اور جائیداد کی فکر نہ کریں،
گھر سے کوئی ضرورت کی چیز نہ لیں، بس یہ شہر چھوڑ دیں۔ میں اپنے علم کے ذریعے آپ کو تمام چیزیں فراہم کر دوں گی۔ میں سمجھ گیا، کم بخت بڑی تیز ترار ہوگی۔ میں نے جنرل کی سوچ میں کہا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے گھر سے اور اپنے شہر سے خالی ہاتھ جانا ہوگا، وہ بھی ایسے کہ کوئی مجھے نہ پہچان سکے۔ ایسی دربدری کے وقت تم ہی میرے ساتھ ہو بیٹی۔ تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ اپنے آپ سے جتنی محبت کرتی ہوں اتنی ہی آپ سے کرتی ہوں۔ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے جنرل کے ذریعے کہا، میں یہاں اپنی کار چھوڑ رہا ہوں، ٹرین سے جاؤں گا۔ تم کب تک میرے ساتھ رہو گی؟ آپ میری فکر نہ کریں، میں آپ کو کسی خفیہ ٹھکانے تک پہنچاؤں گی۔ وہاں آپ عارضی میک اپ کے ذریعے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، اس کے بعد کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا، پھر آپ یہاں سے میامی جائیں گے۔ وہ کار سے اتر کر کاؤنٹر پر آیا، وہاں سے لوکل ٹرین کا ٹکٹ لیا، پھر پلیٹ فارم پر آتے ہی گر پڑا۔ میں نے اسے گرایا تھا۔ مرینا اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا انکل؟ کچھ نہیں، میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بڑھاپا اور یہ تنہائی، تم مجھے مر جانے دیتی تو اچھا ہوتا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے ایک کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میرا دل گھبرا رہا ہے، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے نہیں آ سکتی؟ میں تو آپ کے پاس ہوں بیٹی، میں تمہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا ہوں۔ تم چہرہ بدل کر آ سکتی ہو؟ بیٹی آ جاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اگلے اسٹیشن پر آؤں گی، کوئی بھی آپ کے دماغ میں آئے تو اسے واپس کر دیں، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، سانس روک لوں گا۔ میں نے سلمان سے کہا، فوراً اپنے ادارے کے آدمیوں کو لوکل ٹرین کے اگلے اسٹیشن کی طرف روانہ کرو۔ وہ بھی جنرل کے اندر رہ کر یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے کہا، فراد بھائی آپ تو کمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے میرینا تک پہنچنے کا راستہ بنا لیا ہے۔ وہ چلا گیا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس اور ایجنٹ ہر ملک کے ہر شہر میں موجود تھے، سلمان کا حکم سنتے ہی اگلے کسی اسٹیشن پر آ سکتے تھے۔ میں پھر جنرل کے پاس آ گیا، وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا، ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے چل رہی تھی۔ میرینا نے پوچھا، انکل آپ آرام محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے جنرل کی سوچ میں کہا، ہاں بیٹی، تم نے آنے کو کہا تو مجھے سکون آ گیا ہے، مگر تم ابھی تک میرے دماغ میں ہو، اگلے اسٹیشن پر کیسے آؤ گی؟ تمہیں تو میک اپ میں آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ میک اپ میں رہتی ہوں، ابھی آ جاؤں گی تو آپ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں، بس میں آ رہی ہوں۔ وہ شاید چلی گئی یا بدستور دماغ میں چھپی رہی ہوگی۔ میں وہاں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سینے کی تکلیف کا احساس دلایا، اسے آہستہ آہستہ کرراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے رہنے پر مجبور کیا۔ وہ اگلے اسٹیشن پر نہیں آئی، دماغ میں آ کر کہنے لگی، میں دوسرے اسٹیشن پر آؤں گی، ابھی چاروں طرف کا جائزہ لے رہی ہوں۔ ٹرین آگے بڑھ گئی، دوسرے اسٹیشن کی طرف جانے لگی۔ سلمان نے کہا، ہمارے آدمی پہنچ گئے ہیں، 2 جنرل کے کمپارٹمنٹ میں ہیں، 2 اگلے اسٹیشن پر پہنچیں گے۔ میں نے کہا، انہیں سمجھاؤ کہ کمزوری کی دوا میرینا کے جسم میں انجیکٹ کی جائے گی، اگر وہ قابو میں نہ آئے تو سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے زخمی کیا جائے، پھر اس کا دماغ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اگلا اسٹیشن آ گیا۔ ٹرین کے رکتے ہی خودکار دروازہ کھل گیا، کچھ مسافر ٹرین سے اتر گئے اور کچھ سوار ہوئے۔ ان میں ایک جوان اور قبول صورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے کمپارٹمنٹ میں آ کر دور تک نظریں دوڑائیں، پھر جنرل کو دیکھ کر اطمینان سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، آہستگی سے کہنے لگی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جنرل نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا، بیٹی یہ تم ہو؟ جی ہاں، میرا نام نہ لیں اور مجھے بیٹی نہ کہیں۔ او، اس مصیبت اور تنہائی کے وقت تم نے میرے پاس آ کر اپنی انتہائی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے مجھے ٹیلی پیتھی کا علم دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے سامنے میری محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھیس بدل کر آئی تھی، لیکن اپنی آواز اور لہجے میں بول رہی تھی، بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ کوئی بات جنرل کو سنائی نہ دیتی تو وہ چپ ہو جاتی تھی، پھر اس کے دماغ میں آ کر بولنے لگتی تھی۔ جب ہم نے ہر طرح سے یقین کر لیا کہ شکار ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، تو سلمان کا ایک آدمی حکم پاتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا میرینا کے پاس آیا، پھر اس نے ایک ننھی سی سرنج کی سوئی اس کی گردن میں چبو دی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی، اس کے چہرے سے پریشانی اور حیرانی ظاہر ہوئی، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا سر جنرل کی طرف ٹھلک گیا۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی؟ وہ کمزوری میں مبتلا ہو گئی تھی۔
میں نے اور سلمان نے اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، مگر یا حیرت، اس نے سانس روک لی۔ سلمان نے پوچھا، فرحات بھائی یہ کیا ہوا؟ میں جنرل کے دماغ میں آیا۔ وہاں میرینا قہقہ لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے پھانسنے کے لیے بڑا زبردست چکر چلایا گیا تھا، لیکن میں لوہے کا چنا ہوں، مجھے چبانے والے کے 100 دانت ٹوٹ جائیں گے۔ جنرل نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے پاس آتے ایک مریضہ کی طرح کمزور ہو گئی ہو؟ کیا ابھی جو اجنبی ہمارے قریب آیا تھا اس نے کوئی شرارت کی ہے؟ ہاں، اس نے مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن میں تو اپنی خفیہ پناہ گاہ میں ہوں۔ میں نے آپ کی تسلی کے لیے ایک اجنبی لڑکی کو اعلی کار اور اپنی معمولہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا تھا۔ دشمن نے اسے میرینا سمجھ لیا۔ ذرا اس اجنبی سے معلوم کریں کہ وہ کون ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، سلمان یہ تو ہماری توقع سے زیادہ چالاک نکلی، ہمیں الو بنا دیا۔ اس نے پوچھا، عورت کے ہاتھوں الو بنتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، مرد کو جو برتری کا غرور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عورت بھی ذہانت اور حکمت عملی میں مرد سے کم نہیں ہے، بعض حالات میں مرد سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مرینا ایسی ہی تیز ترار ہے تو آئندہ اس سے ٹکرانے میں مزہ آئے گا۔ مرینا سے ٹکراؤ گے؟ اچھا ٹھہرو، ابھی سلطانہ سے کہتا ہوں۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ… میں نے بات کاٹ کر کہا، وضاحت نہ کرو، میں سمجھ گیا تم بیوی سے ڈرتے ہو۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یعنی نہیں ڈرتے؟ سلطانہ تمہارے پاس ہے، ذرا زبان سے بولو کہ بیوی سے نہیں ڈرتے ہو۔ آپ میاں بیوی کو لڑانا چاہتے ہیں؟ بیوی سے وہ لڑتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں۔ کیا آپ لیلا سے لڑتے ہیں؟ کوئی اپنی جان سے لڑتا نہیں، اس پر مرتا ہے۔ ارے یہی تو میں کہنا چاہتا تھا، یعنی میرے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو؟ آپ جیسے تجربے کار بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلنا میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ تمہارے جیسا ایک جانشین ہوگا اور میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک کے بعد دوسری شادیاں کرتا جائے گا۔ کیا میں یہ خوشخبری سلطانہ کو سنا دوں؟ اللہ آپ سے بچائے، مجھے معاف کر دیں، میں جا رہا ہوں۔ میں ہنسنے لگا، وہ چلا گیا۔ لیلا نے باتھ روم سے نکل کر پوچھا، یہ تنہا کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تمہارے بہنوئی کو چھیڑ رہا تھا۔ خیر تم ایک کام کرو، لندن میں چورا چوری جوڈی نارمن، وارنر ہیگ اور جان گاؤدی اغوا کیے گئے تھے، چاروں ہی بے ہوش تھے، اب ہوش میں آ گئے ہوں گے، ذرا معلوم کرو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس نے سب سے پہلے چورا چوری کا تصور کیا، اس کی آواز اور لہجے کو یاد کیا، پھر میرا لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ کیونکہ چورا چوری کو میں نے اپنی معمولہ بنایا تھا، وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ فی الوقت وہ لیلا کو بھی محسوس نہیں کرتی، کیونکہ طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ دماغ کمزور تھا، ایسے وقت کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے پاس آ سکتا تھا۔ اس کے چاروں طرف گہری تاریکی تھی، ایسی تاریکی کے ہاتھوں کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود کو کسی آرام دہ بستر پر محسوس کر رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بڑی دیر تک خاموش پڑی رہی تھی، انتظار کرتی رہی تھی کہ اندھیرا ہے تو اجالا ہوگا، کوئی شمع لے کر مشل یا ٹارچ لے کر آئے گا یا سوئچ آن کرے گا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس نے آواز دی، کوئی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا، کہیں سے کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن بستر سے نیچے پاؤں رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی جگہ ہے، نیچے پختہ فرش ہے یا سانپ بچھو ہیں۔ اندھیرے میں نادیدہ ہاتھ اپنی طرف بڑھتے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ بڑے حوصلے سے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ پھر اس نے خیال خوانی کی کوشش کی، لیکن ابھی دماغی توانائی بحال نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہیں سے مدد حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اگر خیال خوانی کے ذریعے کسی کے پاس پہنچ بھی جاتی تو اسے مدد کے لیے کہاں بلاتی؟ وہ اس جگہ کی ایک ذرا سی بھی نشاندہی نہیں کر سکتی تھی۔ تاریکی نے اسے کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لیلا نے اس کی سوچ میں کہا، میں اس مصیبت میں کیسے پھنس گئی؟ وہ سوچنے لگی، میری شامت آ گئی تھی، میں اپنی مرضی کے خلاف کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ڈیڈی زبردستی کر رہے تھے۔ میں نے سوچا فی الحال ڈیڈی کو چھوڑ کر روپوش ہو جاؤں تاکہ انہیں غلطی کا احساس ہو اور وہ تسلیم کر لیں کہ جوان اولاد سے اپنی ضد نہیں منوانا چاہیے۔ وہ تاریکی میں گھورتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ میں نے ڈیڈی کے نام ایک خط لکھا کہ میں اپنی پسند کے ایک فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، جب آپ مجھے معاف کریں گے تو واپس آ جاؤں گی۔
یہ خط لکھ کر میں رہائش گاہ سے نکل گئی۔ ایسٹ یورن کے ساحلی علاقے میں ایک بوڑھی بیوہ کا کاٹیج ہے۔ میں نے پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے اچھی خاصی رقم اسے دی، پھر وہاں ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ میں خود کو آزاد سمجھ رہی تھی اور نئے طور سے زندگی گزارنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ رات کو میں بڑی بے فکری سے سو گئی، پتہ نہیں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ اچانک آنکھ کھلی تو پتہ چلا 2 آدمیوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ ایک نے میرے جسم کو قابو میں کیا تھا، دوسرے نے میری ناک اور منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ اس رومال میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ میں تھوڑی سی جد و جہد کے بعد ٹھیلی پڑ گئی، ایک دم سے غافل ہو گئی۔ اب اس تاریکی میں پتہ چل رہا ہے کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور لیلا مجھے اس کے حالات بتاتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اسے اغوا کرنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغ میں آ سکتا ہے اور اسے وہاں سے لے جا سکتا ہے، اسی لیے اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کافی پلاؤ، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ ضرور کچھ کر گزریں گے۔ مارٹن رسل ایک بار سلطانہ کو ٹریپ کرنے والا تھا، آپ نے اس کی چال الٹ دی، اسے ہی ٹریپ کر لیا، پھر سلمان کو جنرل کے دماغ میں پہنچنے کا راستہ سجا دیا۔ آپ اچانک ایسی پلاننگ کس طرح کر لیتے ہیں؟ میرے پاس آؤ، بتاؤں گا۔ جی نہیں، آپ سے دور ہی کی دوستی بھلی۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میں جورا جوری کے پاس آ گیا۔ مجھے پال ہاپکن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، ذرا سوچو، جس ملک کے اعلیٰ حکام نے ہمیں ٹیلی پیتھی کا علم دیا، وہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ایک کر کے دشمنوں کی گرفت میں جا رہے ہیں۔ تم ایک محب وطن کرنل کی بیٹی ہو، کیا تم اپنے ملک سے غداری کرو گی؟ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر دشمنوں کے لیے کام کرو گی؟ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہوں، مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں اپنے ملک اور قوم کی وفادار ہوں، مجھے یہاں سے کسی طرح نکالو۔ میں نیو یارک واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جس نے بھی تمہیں یہاں پہنچایا ہے وہ ہمیشہ تمہیں یہاں قید نہیں رکھ سکے گا، تمہارے پاس پہنچنے کا کوئی نشان ضرور ملے گا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں آخر کب تک یہاں رہوں گی؟ دل کے گھبرانے سے جیلوں کے دروازے نہیں کھلتے، صرف حوصلے سے وقت کا انتظار کرو۔ کیا تم نے اپنے ڈیڈی سے رابطہ کیا تھا؟ میں خیال خانی کے قابل نہیں ہوں، وہ خیریت سے ہیں؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جب دماغی توانائی بحال ہو جائے تو تصدیق کر لینا۔ تمہارے ڈیڈی موت کے اندھیرے میں گم ہو چکے ہیں، تمہاری حماقت نے انہیں خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، باپ کو یاد کرنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ پاپ ہاپکن جا چکا تھا۔ وہ رونے لگی۔ عام حالت میں شاید وہ ایسے نہ روتی، لیکن باپ کی موت اور اپنی بے بسی دونوں مل جل کر رلا رہی تھیں۔ پھر وہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ اندھیرے میں کچھ سنائی دیا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، کوئی کرا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے 2 بار صاف طور پر کرانے کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ میری بات کا جواب دو، ابھی میں نے آواز سنی ہے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سرد آواز سنائی تھی، میں کہاں ہوں؟ میں نے آواز پہچان لی۔ وہ جوڈی نارمن تھا، ہوش میں آ چکا تھا۔ اسے بھی جورا جوری کے قریب کہیں لا کر ڈالا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری کمزور آواز اور باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی قیدی بنا کر لائے گئے ہو۔ جوڈی نارمن نے پوچھا، کیا تم بھی قیدی ہو؟ ہاں، جب سے ہوش میں آئی ہوں تاریکی دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کوئی کمرہ ہے یا کال کوٹری ہے۔ میں نے جوڈی کے پاس آ کر دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کال کوٹری میں آرام دہ بستر تو نہیں ہوتا، میں ایک بستر پر ہوں، اور تم؟ میں بھی بستر پر ہوں۔ تمہاری آواز سن کر حوصلہ ہو رہا ہے، کیا تم میرے پاس آؤ گے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ سراہنے کی طرف ٹٹولتا ہوا ایک دیوار کے پاس آیا۔ لیلا کافی لے کر آ گئی تھی۔ میں نے کافی کی پیالی لیتے ہوئے کہا، اسی جگہ تاریکی میں جوڈی نارمن بھی ہے، تم جورا جوری کے پاس جاؤ۔ میں کافی کی ایک چسکی لے کر جوڈی کے پاس آ گیا۔ وہ راستہ ٹٹول کر جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ دیوار ہے، یہ بیڈ سائڈ کا حصہ، اور یہ سائڈ ٹیبل ہے، اور یہ بستر ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری آواز بالکل قریب سے سن رہی ہوں، تم میرے بستر تک آ گئے ہو۔ دیکھو، تم اچھے آدمی ہو نا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں اپنی کرائنا سے بہت محبت کرتا ہوں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔
کیا تم انہیں جانتے ہو جنہوں نے تمہیں قید کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ہاں، سونیا نامی ایک خطرناک عورت ہے، شاید اس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ سونیا کو تو میں بھی جانتی ہوں، اس سے چھپتی پھرتی ہوں۔ پھر تو تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ ہاں، میں سمجھ گئی، تم بھی جانتے ہو، اور سونیا نے اسی لیے ہمیں قیدی بنایا ہے۔ اس ٹیلی پیتھی نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے۔ کیا تم اپنی کرائنا سے رابطہ کر سکتے ہو؟ جوڈی نارمن نے کوشش کی، پھر سر پکڑ لیا۔ میری دماغی توانائی بحال نہیں ہوئی ہے۔ کیا تم اس قابل ہو؟ پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی میں نے خیال خانی کی کوشش کی تھی، یہاں تو وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ جوڈی نے کہا، میرے پاس ریڈیم ڈائل کی گھڑی تھی، کسی نے اتار لی تاکہ اندھیرے میں وقت نہ دیکھ سکوں۔ وہ خیال خانی کی کوشش کرتی رہی، پھر کہنے لگی، اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، ہمیں دماغی توانائی کے لیے اچھی طرح کھانا پینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہاں کھانے کو ملے گا یا نہیں، کاش یہاں ٹیلی فون ہوتا۔ 1 منٹ کے اندر ہی ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی تھی۔ وہ دونوں یوں سہمے ہوئے انداز میں چونک گئے جیسے تاریکی میں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیے گئے ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر کہنے لگا، ٹیلی فون کی آواز تمہارے سرانے سے آ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یہاں سب کچھ ہے، صرف روشنی کی محتاجی ہے۔ جوڈی نے پوچھا، تم کون ہو؟ ہمارے پاس آؤ۔ میں تمہارے ہی پاس ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا رہوں گا۔ ٹیلی فون سے کچھ فاصلے پر کھانے پینے کا سامان ہے۔ میری منگیتر کرائنا کہاں ہے؟ میں کسی کرائنا کو نہیں جانتا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بے ہوش کرتے وقت وہ میرے ساتھ تھی۔ میں وہاں نہیں تھا جہاں سے تمہیں لایا گیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تھی تو میں اس کے متعلق معلوم کروں گا۔ کس سے معلوم کرو گے؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ کون لایا ہے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے بار بار مخاطب کیا، کئی بار کریڈل پر ہاتھ مارا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ وہ کرائنا کے ساتھ جہاں قیام کر رہا تھا وہاں کے نمبر ڈائل کر کے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کرنے کے لیے ایک انگلی بڑھائی، لیکن وہاں کوئی بٹن ہی نہیں تھا۔ وہ فون صرف باتیں سنانے کے لیے تھا، ان کی سننے کے لیے نہیں تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ جورا جوری نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم اس اندھیرے سے باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکیں گے، فون پر ڈائلنگ سسٹم نہیں ہے، تاریکی نے اندھا اور ٹیلی فون نے گونگا بنا دیا ہے۔ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ظلم بھی ہے، مہربانی بھی۔ رہنے کو ایک کمرہ اور ایک آرام دہ بستر دیا گیا ہے، یہاں کھانے پینے کا بھی سامان ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے کھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے کافی پی لی تھی، پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، انہیں سوچ سمجھ کر تاریکی میں رکھا گیا ہے۔ لیلا نے کہا، لیکن یوں کب تک رکھا جائے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں اغوا کرنے والے کا مقصد کیا ہے۔ ویسے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اغوا کرنے والوں کو ان کے ٹیلی پیتھی کے علم کی ضرورت ہے۔ اپنی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ انہیں ساری زندگی تاریکی میں رکھ سکتا ہے۔ یہ ظلم ناقابل برداشت ہوگا۔ اغوا کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جورا جوری اور جوڈی نارمن کے کمزور دماغوں میں کوئی دوسرا خیال خانی کرنے والا آ سکتا ہے، ان پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا، وہ دونوں ہمارے معمول اور تابع دار ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اندھیرے سے نکال سکتے ہیں؟ کیا اس خفیہ اڈے تک پہنچ کر ان کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں ہم یا کوئی بھی انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنا کر نہ ان سے کوئی کام لے سکے گا نہ ان کے کام آ سکے گا۔ لیکن وہ اغوا کرنے والا ان سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ انہیں اس طرح قید کر کے وہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، ان سے کیا چاہتا ہے، اور انہیں کب تک یوں اندھیرے میں رکھ سکتا ہے۔ یہ دونوں ابھی اسی حال میں رہیں گے۔ ہمیں باقی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خبر لینی چاہیے۔ واؤٹر ہیک اور جان گاؤدی کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اس اندھیرے کمرے میں نہیں تھے، کسی دوسری جگہ ہو سکتے تھے۔ ان دونوں پر لیلا نے تنویمی عمل کیا تھا۔ میں لیلا کے دماغ میں آ گیا، وہ جان گاؤدی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ بے ہوش تھا، اب ہوش میں آ رہا ہے۔ ہم اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے گردش کرتے ہوئے پنکھے کی آواز سن رہے تھے۔ وہ ہوش میں آنے کے دوران آنکھیں کھولنے والا تھا، ہم نے اسے سہارا دیا۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کا اندرونی حصہ دکھلائی دے رہا تھا۔ لیلا نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی، میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آ گیا؟ وہ ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا۔
میں نے اور وارنر نے بڑی رازداری سے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم رفتہ رفتہ ٹیلی پیتھی کی بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک خفیہ اڈہ بنانا ہوگا، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں ہمارا کوئی دشمن آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی جب اسے اور وارنر کو جزیرہ کونو میں رکھا گیا تھا تو ابھی دونوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی۔ وارنر نے بتایا تھا کہ ترکی کے جنوب اور تنظیم والے ملک کے مغرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو ایک بہت بڑے دولت مند کی ملکیت ہے۔ وہ دونوں اس جزیرے میں پناہ لے سکتے ہیں، وہاں روپوش رہ کر اس جزیرے کے مالک کو ٹریپ کر کے وہاں کے مالک اور مختار بن سکتے ہیں۔ امریکہ سے وہ جزیرہ بہت دور تھا، لیکن تقدیر نے ان کا کچھ ساتھ دیا۔ کرنل انہیں لندن لے آیا۔ اس طرح انہوں نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ لندن میں انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوئی۔ دونوں خیال خانی کے ذریعے کوئی شکار تلاش کرنے لگے۔ آخر تلاش کرتے کرتے جان گاؤدی ایک بہت بڑے اسمگلر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے وارنر ہیگ سے کہا، میں ایک تنظیم والے کی کھوپڑی میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ بظاہر ایک معزز دولت مند ہے، اپنے ایک ذاتی طیارے میں سفر کرتا ہے اور اس طیارے میں بڑی ہنرمندی سے مال چھپا کر لے جاتا ہے۔ وہ طیارہ آج شام 6 بجے یہاں سے روانہ ہوگا۔ تم اسے آسانی سے اپنا معمول بنا کر جا سکتے ہو۔ وارنر نے کہا، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ اس جزیرے میں نہیں جائیں گے۔ 2 مختلف راہوں سے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں ایک ساتھ ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ اگر ایک پھنسے گا تو دوسرا اسے مصیبت سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ میں مانتا ہوں تم بڑی ذہانت سے سوچتے ہو، لیکن ایک طیارے کے مالک کو اپنا تابع دار بنا کر جزیرے تک جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ساتھ یہاں سے چلنا چاہیے۔ اگر میں پہلے لندن سے غائب ہو جاؤں گا تو کرنل تم پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ میں بھی آج ہی تمہارے ساتھ نکلوں گا، لیکن تمہارے ساتھ اس طیارے میں نہیں جاؤں گا۔ میں خوش فہمی سے یہ کبھی نہیں سوچتا کہ منصوبے کے خلاف عمل کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہونے کے بعد غلط حکمت عملی کا دھیان آتا ہے، لہٰذا تم طیارے سے جاؤ، میں بھی جلد ہی جزیرے میں پہنچوں گا۔ وہ دونوں لندن کی رہائش گاہ سے ایک ساتھ نکلے، پھر راستے میں بچھڑ گئے۔ جان گاؤدی لندن کے پلیٹ فارم نمبر 15 میں آیا۔ طیارہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس کے مالک کے دماغ پر جان گاؤدی کا قبضہ تھا۔ اس نے گاؤدی کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے اپنے ساتھ میں لے گیا، پھر اس کے پائلٹ اور عملے کے لوگوں سے کہا، یہ میرے دوست ہیں، آج سے انہیں طیارے کا مالک سمجھو۔ یہ جہاں چاہیں طیارے کی پرواز ملتوی کرا سکتے ہیں۔ وہاں سے طیارے نے پرواز کی۔ اس کے مالک نے شراب کی بوتل کھول کر کہا، آؤ کچھ شغل ہو جائے۔ گاؤدی نے کہا، میں شراب نہیں پیتا، ایک اسپورٹس مین کی زندگی گزارتا ہوں۔ اس نے شراب سے انکار کر دیا تھا۔ اگر لنچ کے وقت کھانے سے بھی انکار کر دیتا تو اپنے آپ سے غافل نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کھانے یا پینے کی چیز میں کیا تھا جس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کس نے کیا تھا۔ طیارے کا مالک اس کی مٹھی میں تھا، عملے کے لوگوں کے بھی دماغ کو وہ پڑھ چکا تھا، ان میں کوئی دشمن نہیں تھا۔ پھر اسے کس نے بے ہوش کیا تھا، اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بے ہوشی سے پہلے وہ طیارے میں تھا اور اب ہوش میں آنے کے بعد خود کو ہیلی کاپٹر میں پا رہا تھا۔ میں نے لیلا سے کہا، یہ خوب چکر چل رہا ہے، ادھر چورا چوری اور چوٹی نارمن تاریکی میں ہیں، ہم ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتے۔ ادھر جان گاؤدی نے جسے شکار کیا تھا اس کا خود شکار بن گیا ہے۔ لیلا نے کہا، گاؤدی کا ٹھکانہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ طیارے کا مالک تنظیم والا ہے اور وہ تنظیم والے ملک جا رہا تھا۔ لیکن گاؤدی اب طیارے میں نہیں، ہیلی کاپٹر میں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ایسی جگہ پہنچایا جا رہا ہے جہاں طیارہ نہیں اتر سکتا، ہیلی کاپٹر ہی جا سکتا ہے۔ 1 آدھ گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا کہ اسے کہاں پہنچایا گیا ہے۔ آؤ تب تک وارنر ہیگ کے حالات معلوم کریں۔ ہم اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وارنر ہیگ شکاگو کی ایک لیبارٹری میں پروفیسر تھا، خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ ہم نے دیکھا وہ انقرہ کے ایک ہیلی کاپٹر پر ایک حسینہ کے ساتھ کسٹم کی چیکنگ سے گزر رہا تھا۔ ہم خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ابھی وہ جس حسینہ کے ساتھ ہے اس کی تصویر لندن کے ایک میگزین میں دیکھی تھی۔ تصویر کی آنکھوں میں جھانکتے جھانکتے اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ پتہ چلا وہ پیرس کی سب سے مہنگی ماڈل گرل ہے۔ پیرس، لندن، انقرہ اور قاہرہ کے کتنے ہی رئیس اعظم اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ وہ کتنے ہی شہروں میں ایک ایک رات گزارتی تھی اور ہزاروں لاکھوں ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں پہنچاتی تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے لندن آئی تھی اور ایک اشتہاری فلم کے لیے انقرہ اور قاہرہ جانے والی تھی۔ وارنر ہیگ نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کر لیا۔ وہ اس کے لیے ایسی دیوانی ہوئی
کہ پھر اس سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ محبوبانہ انداز میں ضد کی کہ اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جائے گی۔ وارنر جس جزیرے میں پہنچنا چاہتا تھا وہ قاہرہ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ اب اس حسینہ کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں تھے اور بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر قاہرہ کے ایک رئیس نے حسینہ کے لیے بھیجا تھا۔ وارنر پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغوں کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے پائلٹ سے پوچھا، کیا تم قاہرہ کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وارنر نے پوچھا، کیا تم گونگے بہرے ہو؟ کو پائلٹ نے کہا، جی ہاں جناب، ہمارا پائلٹ گونگا اور بہرا ہے۔ وارنر نے کہا، یہ بکواس ہے، کبھی کسی گونگے بہرے کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کو پائلٹ کے دماغ میں آیا، لیکن اس نے فوراً سانس روک لی، پھر مسکرا کر کہنے لگا، کیا تم میرے اندر آنا چاہتے ہو؟ وارنر نے پوچھا، تم کون ہو اور میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے مالک نے کہا تھا کوئی میرے دماغ میں بولنا چاہے تو میں سانس روک لوں اور اپنے پائلٹ کو منہ سے آواز نہ نکالنے دوں۔ تمہارا مالک کون ہے؟ حسینہ نے کہا، ہم قاہرہ میں جس کے مہمان ہوں گے وہی اس کا مالک ہے، مگر تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ دماغ میں بولنے والی بات کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ آپ کے یہ وارنر صاحب ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ حسینہ نے وارنر سے پوچھا، کیا واقعی؟ وارنر کو پوری طرح خطرے کا یقین ہو رہا تھا۔ اس نے حسینہ کو جواب نہیں دیا۔ پائلٹ سے کہا، ہیلی کاپٹر کو فوراً نیچے اتارو۔ کو پائلٹ نے کہا، نیچے سمندر ہے۔ وارنر نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا، پھر پیچھے سے پائلٹ کی گردن دبوچ کر کہا، مجھے اپنی آواز سناؤ اور ہیلی کاپٹر کو واپس لے چلو۔ ہیلی کاپٹر بری طرح ڈگمگانے لگا تھا۔ حسینہ خوفزدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ کو پائلٹ کہہ رہا تھا، اگر تم نے پائلٹ کی گردن نہ چھوڑی تو ہم سب سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تم اس کی زبان نہیں کھلوا سکو گے کیونکہ اس کے دماغ میں تمہاری طرح ٹیلی پیتھی جاننے والا ایک شخص موجود ہے جو اسے بولنے سے روک رہا ہے۔ میں نے وارنر ہیک کو واپس اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا۔ پائلٹ نے اس سے نجات پاتے ہی ہیلی کاپٹر کی ناہموار پرواز کو سنبھال لیا، پھر قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، تم میری آواز سننا چاہتے ہو، مگر یہ میری نہیں، میرے عامل کی آواز ہے۔ تم کوئی اور حماقت نہ کرنا، اس بار تم سب کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دوں گا۔ تم زمین پر صحیح سلامت اترنا چاہتے ہو تو آرام سے بیٹھو۔ میں نے اور لیلا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم نے پہچان لیا تھا، پائلٹ کی زبان سے بولنے والا پاپا ڈوگ تھا۔ میں نے کہا، یہ شیطان تو کوئی لمبا کھیل کھیل رہا ہے۔ لیلا نے کہا، شیطان اسے کہتے ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ویسے وارنر کا اس طرح پھنس جانا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ پاپا ڈوگ ہماری نظروں میں رہے گا۔ ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ راہیلا کو کس شیطانی پتلے سے منسوب کیا گیا ہے۔ ہاں، اس بیچاری کو جلد از جلد شیطانی عمل سے نجات دلانا چاہیے۔ خدا کرے ہم اس پتلے تک پہنچ جائیں۔ وارنر کے ذریعے پاپا ڈوگ کو چھیڑو، معلوم کرو وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ہم پھر وارنر کے پاس آ گئے۔ جو ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ وارنر خود تجسس کے باعث پوچھ رہا تھا۔ اسے جواب نہیں ملا۔ میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں، مجھے جان کر کیا کرو گے؟ مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ پاپا ڈوگ نے کہا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی دنیا میں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں نے اب تک تمہیں زندہ رکھا ہے۔ انسان اور تلوار میں یہی فرق ہے، انسان انسان سے ٹکرانے کے باوجود اسے اپنی دنیا میں زندہ رہنے دیتا ہے۔ اگر میں تمہاری ٹیلی پیتھی کی قوت میں اضافہ کر سکتا ہوں تو پھر مجھ سے دشمنی نہ کرو، میری دوستی کو ایک بار آزما کر دیکھو۔ بے شک میں ضرور آزماؤں گا۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ اپنے دماغ میں مجھے آنے دو۔ میں اپنے دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاپا ڈوگ اس کے دماغ میں آ گیا۔ وہ سانس روکتے روکتے کہنے لگا، سوری، مجھے سانس روکنے کی عادت ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ اب بتاؤ دوست، تم کون ہو؟ مجھے سٹون پاپا ڈوگ کہتے ہیں۔ میں صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، کالا علم بھی جانتا ہوں۔ میں سونیا کا جانی دشمن ہوں۔ میرا علم کہتا ہے کہ میری موت سونیا یا فرحات کے ہاتھوں ہوگی۔ فرحات تو مر چکا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو سونیا کی موت کا سبب بنے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں۔ تمہارا بھی ذائچہ بنا کر دیکھوں گا۔ اگر تم ہی وہ سونیا کو قتل کرنے والے ثابت ہوئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ تم غلامی کی زنجیریں توڑ کر کبھی نہیں نکل سکو گے۔ تم مجھے سونیا کے قریب پہنچا دو، میں تمہاری ذائچہ بنانے سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی دشمن ہے۔ امریکہ سے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔
اور اب تک تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ہم اپنے اعلیٰ حکام کی عائد کردہ پابندیوں میں تھے، میں وہ پابندیاں توڑ کر آیا ہوں۔ قفس سے نکلتے ہی میرے چال میں پھنس گئے، میں نہ پھنستا تو سونیا کے آدمی تمہیں گھیر لیتے۔ تم لوگوں نے ٹریننگ سینٹر میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن زندگی کے عملی میدان میں اس سے بھی زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ کر گزرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں، تو پھر کر گزرو، میرے شکنجے سے نکل کر ثابت کرو کہ تم آزاد رہ کر دشمنوں سے نپٹنا جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم میرے دماغ سے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ پاپا ڈوگ کے ساتھ ہم بھی اس کے اندر سے نکل آئے۔ 1 منٹ کے بعد گئے تو وہ سانس لے رہا تھا اور ہمیں محسوس نہیں کر رہا تھا، اور اس 1 منٹ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ وہ بے حد چالاک اور حالات کی نبض ٹٹولنے والا تھا۔ اس نے پہلے اناڑی پن سے پائلٹ پر حملہ کر کے اپنے دشمنوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ بے بس اور مجبور ہے، اسے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں تنہا اور بے بس تھا۔ نیچے دور تک سمندر نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص یوگا کا ماہر تھا اور دوسرے کے دماغ میں پاپا ڈوگ موجود تھا۔ وہ اپنی خیال خانی کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اچانک ہی پستول نکال کر پہلے کو پائلٹ کو، پھر پائلٹ کو گولی مار دی۔ سیٹ بیلٹ جلدی سے کھول کر پیچھے سے پائلٹ کو دھکا دیا اور اسے ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیا۔ پاپا ڈوگ ایسے میں صرف حسینہ کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔ میں نے لیلا سے کہا، حسینہ کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھو، وارنر کو بچ نکلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وارنر پائلٹ کی سیٹ پر آ گیا تھا اور ہیلی کاپٹر کا راستہ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاپا ڈوگ، اب یہی ایک عورت اعلی کار بننے کے لیے رہ گئی ہے، لیکن جیسے ہی تم اس کے ذریعے حملہ کرو گے میں اسے بھی گولی مار دوں گا۔ پاپا ڈوگ نے حسینہ کی زبان سے کہا، تم نے میرے شکنجے سے نکل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزاد رہ کر دشمنوں سے نمٹ سکتے ہو۔ اب میں تم سے دوستی کروں گا۔ دوستی ابھی نہیں ہوگی، پہلے اس حسینہ کو اعلی کار بناؤ، مجھے باتوں میں نہ لگاؤ، دیر کرو گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم ضرورت سے زیادہ چالاک ہو، تم نے اس حسینہ کو پتہ نہیں کیسے روک رکھا ہے۔ میں اس کے ذریعے حملے کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اپنی جگہ یوں بیٹھی ہے جیسے ہیپناٹائز کی گئی ہو۔ باتیں نہ بناؤ، میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، تم نے کسی خاص مقصد کے لیے اسے روک رکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر شبہ کر رہے تھے، جبکہ لیلا نے اس حسینہ کو روک رکھا تھا۔ وارنر نے کئی بار سوچا کہ اسے بھی گولی مار دے، لیکن میں نے اسے قابو میں رکھا تھا۔ ہم اس حسینہ کے ذریعے پاپا ڈوگ تک پہنچنے کی فکر میں تھے۔ وارنر جس جزیرے میں جانے کا منصوبہ بنا چکا تھا، وہ جزیرہ اسی سمندر میں تھا، وہ ادھر جانا چاہتا تھا۔ میں اس حسینہ کے پاس آ کر اسے سلانے لگا۔ پاپا ڈوگ نے کہا، یہ تم کیوں سو رہی ہو؟ جاگتی رہو، میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ وارنر کہاں جا رہا ہے۔ لیکن وہ سو رہی تھی۔ میری اور لیلا کی موجودگی میں وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا تھا اور یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے قابو میں کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پاپا ڈوگ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وارنر اس جزیرے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچا تھا اب حسینہ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو پرواز کرائے گا، پھر اسے حسینہ سمیت سمندر میں ڈبو دے گا تاکہ پاپا ڈوگ حسینہ کو اعلی کار بنا کر جزیرے میں اس کے ٹھکانے کا پتہ معلوم نہ کرے۔ اس نے حسینہ کو نیند سے جگایا۔ بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور کو پائلٹ کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن کبھی غائب دماغ ہو جاتی تھی، کبھی پورے شعور سے ہیلی کاپٹر کا منظر دیکھنے لگتی تھی، کبھی سو جاتی تھی، کبھی خود ہی بیدار ہو جاتی تھی۔ وارنر نے اس کے دماغ میں رہ کر اس سے ہیلی کاپٹر کو اڑوایا تھا۔ بہت دور سمندر میں لے جانے کے بعد اسے گرانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ ہم نے حسینہ کے دماغ سے اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ لیلا نے اسے قابو میں رکھا۔ میں حسینہ کے دماغ میں رہ کر اسے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کرنا سکھاتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، بار بار نیچے جھانک کر سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے وقت پاپا ڈوگ کی آواز سنائی تھی۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، تم ہیلی کاپٹر اڑا رہی ہو جبکہ تمہاری سوچ کہہ رہی ہے کہ تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں پاگل ہو جاؤں گی، میرے اندر کوئی بولتا ہے، پہلے بھی بول رہا تھا، اگر یہ ٹیلی پیتھی ہے تو میرے دماغ میں کون ہے؟ پاپا ڈوگ نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں ہی تمہارے ذریعے وارنر سے باتیں کر رہا تھا۔ وارنر کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہاں ہے؟ میں تو سو رہی تھی۔ اچانک جاگنے کے بعد بے اختیار یہ ہیلی کاپٹر اڑانے لگی۔ تم ہیلی کاپٹر کہاں سے لا رہی ہو؟ میں نے اس کی زبان سے جھوٹ کہا۔ ایک بہت بڑا جہاز تھا، اس کے عرشے پر سے پرواز کرتی آئی ہوں۔ بحری جہاز کی طرف واپس چلو۔
میں نہیں جانتی اسے واپس کیسے موڑنا چاہیے، میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں۔ وہ اس کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنے لگی، لیکن میں نے واپس جانے نہیں دیا۔ گھما پھرا کر دوسری طرف لے گیا۔ پاپا ڈوگ کو نہ کوئی بحری جہاز نظر آیا اور نہ ہی کوئی جزیرہ۔ 1 گھنٹے بعد خشکی کا حصہ نظر آنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر کہنے لگا، یہ تم کہاں آ گئی ہو؟ بحری جہاز کہاں ہے؟ میں کیا بتاؤں وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی سے نیچے اتارو۔ پرواز کرتی رہو، کوئی آبادی نظر آئے تو وہاں گر پڑنا، میں جا رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید چلا گیا تھا۔ میں نے اس ہیلی کاپٹر کو ایک جگہ سلامتی سے اتار دیا، پھر لیلا کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا پاپا ڈوگ دوبارہ وارنر کے پاس آیا۔ وارنر نے سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ وہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے کہ وارنر نے کہاں پناہ لی ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پاپا ڈوگ نے کہاں پناہ لی ہے؟ کوئی چال سوچنا ہوگی۔ تم وارنر کے پاس جاتی رہو، میں جان گاؤدی کا حال معلوم کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلی بار گاؤدی کو ہیلی کاپٹر میں دیکھا تھا، اب اس کے دماغ میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی بلندی پر ہے۔ اس بلندی سے چاروں طرف سمندر نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے دور، بہت دور کسی ملک کا ساحل تھا۔ ساحل کے دھندلکی میں اونچی اونچی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر والوں نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیا تھا۔ ان کے لیے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کا سامان چھوڑ گئے تھے۔ جانے سے پہلے ایک شخص نے کہا، تم تنظیم والے ملک کی سمندری حدود میں ہو۔ وہ سامنے تنظیم والا شہر نظر آ رہا ہے، تمہارے چاروں طرف سمندر ہے، تم بغیر کشتی کے سفر نہیں کر سکو گے۔ اس پہاڑی پر نہ تمہیں کوئی انسان ملے گا، نہ ضرورت کی کوئی چیز ملے گی۔ ضرورت کی چیزیں ہم پہنچایا کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب چلے گئے تھے۔ وہ چیختا رہا، واپس بلاتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ میں نے لیلا کے پاس آ کر بتایا جان گاؤدی پر کیا گزر رہی ہے اور اسے کہاں پہنچایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اسے سمندر کے بیچ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دشمن اسے ٹریپ نہ کر سکیں۔ اگر اس کے دماغ میں پہنچیں تو اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ میں نے کہا، بالکل جورا چوری اور جوڈی نارمن والا کیس ہے۔ انہیں تاریکی میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی ٹیلی پیتھی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اور گاؤدی کو پہاڑی کی چوٹی پر چھوڑ دیا ہے۔ وہاں بھی کسی کا پہنچنا دشوار ہے۔ میں پھر گاؤدی کے پاس آ گیا۔ سورج آسمان کے مغربی کنارے پر تھا۔ تھوڑی دیر میں تاریکی پھیلنے والی تھی۔ اس تاریکی میں اسے پہاڑ کی چوٹی پر رہنا تھا۔ جس طرح وہ سامان کے ساتھ اسے پھینک گئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے رات وہاں گزارنی ہوگی۔ وہ غصے میں چیخنے لگا، گالیاں بکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی چپ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں آواز ابھری، کیا گالیاں دینے سے نجات مل جائے گی؟ اس نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ پھر آواز ابھری، مجھے سیٹون پاپا ڈوگ کہتے ہیں۔ میں صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، کالا علم بھی جانتا ہوں۔ کیا تم نے مجھے یہاں پہنچایا ہے؟ ہاں، تم پر مہربانی کی ہے۔ یہ مہربانی ہے؟ میں اس ویران پہاڑی پر تنہا ہوں، رات ہونے والی ہے۔ اگر تمہیں یہاں نہ لایا جاتا تو سونیا تمہارا کام تمام کر چکی ہوتی۔ اب وہ یا اس کا کوئی آدمی اس سمندر میں نہیں آ سکے گا۔ تنظیم والے ملک کے ساحل پر طاقتور دوربینیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے تمہیں دن رات دیکھا جائے گا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، دن رات کا مطلب کیا ہوا؟ کیا میں اسی پہاڑی پر رہوں گا؟ یہ تمہارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ مجھے یہاں قید کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تو دشمنوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ مجھ پر ظلم ہے۔ مجھے دوست بناؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوست بن کر دھوکہ نہیں دو گے؟ تم کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ اپنا دماغ میرے حوالے کر دو، میں تنویمی عمل کے ذریعے تمہیں اپنا وفادار بنا لوں گا۔ نہیں، تم مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ تمہارے انکار کے باوجود میں تمہاری نیند کے وقت دماغ میں آؤں گا۔ تمہارا کمزور دماغ نہ مجھے محسوس کرے گا، نہ عمل سے روکے گا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ دوستی کر رہا ہوں۔ میرے بعد کوئی تمہارے دماغ کو ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ تم ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہو گے۔ بکواس کر رہے ہو، مجھے تنظیم والوں کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری آواز پہاڑی پر گونج رہی ہے۔ اس نے گونجنے کی بات پر ایک گالی دی، پھر کہا، میں اس ویرانے میں تنہا نہیں رہوں گا، میں تمہارے لیے کنیزیں بھیج دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر کہنے لگا، اپنی بیٹی کو بھیجو، یہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی نئی نسل پیدا ہوگی۔ تمہارے کہنے سے پہلے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سنو، وہ آ رہی ہے۔ اب رات کی تاریکی چھا گئی تھی۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر کی سرخ روشنی جلتی بجھتی آ رہی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا،
میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا، مجھے اس ہیلی کاپٹر میں لے چلو۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا، شاید ڈوک چلا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر دور ایک جگہ اتر گیا، وہ دوڑتے ہوئے ادھر جانے لگا۔ پنکھا اسی تیزی سے گردش کر رہا تھا، ہوا کی تیزی سے قریب جانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کسی طرح طوفانی ہوا کا مقابلہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت تڑا تڑ فائرنگ کی آواز ابھری، کئی گولیاں اس کے قدموں کے آس پاس مٹی اکھاڑتی ہوئی گزر گئیں۔ وہ سہم کر واپس بھاگتا ہوا ایک بڑے پتھر کے پیچھے چلا آیا۔ وہاں سے دیکھا ہیلی کاپٹر کے پاس چند مسلح فوجی تھے، وہ ہیلی کاپٹر سے سامان اتار رہے تھے۔ اس نے پتھر کے پیچھے سے نکل کر آواز دی، دوستوں میری بات سنو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تڑا تڑ گولیاں چلیں۔ وہ اچھل کر پتھر کے پیچھے چھپتے ہوئے گالیاں دینے لگا۔ گردش کرتے ہوئے پنکھے کا شور اتنا تھا کہ اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر نہیں، اسے دیکھ کر گولیاں چلاتے تھے۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ سلائیڈنگ دروازہ بند ہو گیا، اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں بلند ہو کر تنظیم والے ملک کی طرف جانے لگا۔ وہ پتھر کے پیچھے سے نکل کر دوڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں گالیاں دینے لگا، کمینوں، کتوں، میری ٹیلی پیتھی سے ڈرتے ہو؟ اپنی آواز نہیں سنائی، فائرنگ کی آواز سنا کر بھاگ رہے ہو؟ ایک بار مجھے اپنی آواز سناؤ، میں پورے تنظیم والے ملک کو تباہ کر دوں گا۔ وہ بول رہا تھا، چیخ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر صرف اس کی اپنی آواز گونج رہی تھی۔ پھر اسے ایک سریلی سی آواز سنائی تھی، کب تک چیختے رہو گے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، بس بھی کرو۔ اس نے چونک کر دیکھا، جو سامان فوجی چھوڑ گئے تھے ان کے درمیان کوئی بیٹھی ہوئی تھی، صاف نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ستاروں کی روشنی میں بدن کی گوری رنگت چھلک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ پاپا ٹوک کی بیٹی ہوں۔ جان گاؤدی نے اس کے دماغ میں جانا چاہا، لیکن ابھی دماغی توانائی بحال نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر پاپا ٹوک نے کہا، تم نے میری بیٹی کی فرمائش کی، میں نے پوری کر دی، اب اس کے خیالات پڑھ کر کیا کرو گے؟ کیا یہ واقعی تمہاری بیٹی ہے؟ تمہیں یقین کیسے آئے گا؟ اگر یہ سچ ہے تو تم نہایت ہی بے حیا اور بے غیرت ہو۔ بیٹی کو میرے پاس بھیجنے سے پہلے تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ سوچے سمجھے بغیر اپنے سسر کو بے غیرت نہ کہو۔ تم کیا سمجھتے ہو اس تنہائی اور ویرانے میں تم اسے ہاتھ لگا سکو گے؟ تو پھر اسے کس لیے یہاں بھیجا ہے؟ یہ اکثر کہتی تھی کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے شادی کرے گی۔ پھر تم نے بھی میری بیٹی کی آرزو کی، میں نے غصے میں تمہاری بیٹی کا مطالبہ کیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلے تم اسے اچھی طرح دیکھ لو۔ وہ حسین ہے، ذہین ہے، ہر طرح تمہارے قابل ہے۔ انکار کرو گے تو ابھی ہیلی کاپٹر میں واپس چلی جائے گی۔ پسند کرو گے تو آج رات میں تم پر تنظیمی عمل کرنے کے بعد اس سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ اس ویرانے میں ہمارے مذہبی پیشوا کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ ہزاروں میل دور ٹیلی فون کے ایک طرف لڑکی اور مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ٹیلی فون کی دوسری طرف لڑکا ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تنظیم والے ملک میں شادی کرانے والے ہوں گے، تم دونوں یہاں رہو گے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے شادی ہوگی۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے شادی؟ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ حیران ہونے میں وقت ضائع نہ کرو، لڑکی پسند کرو۔ اس نے لڑکی کو دیکھا، وہ بے شک و شبہ حسین تھی، جوان تھی، دل کو اچھی لگ سکتی تھی، لیکن یہ دل لگانے کا کون سا موقع تھا؟ اس نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی نے سمندر کے بیچ پہاڑ کی چوٹی پر شادی کی ہو۔ اسے اپنی دماغی اور جسمانی آزادی کی فکر تھی، جبکہ وہ کھلی فضا میں بھی اسیر تھا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم دشمن بن کر مجھے قید کر رہے ہو اور بیٹی دے کر داماد بنا رہے ہو۔ خدا کے لیے مجھے انسانی آبادی میں لے چلو، میں تمہاری بیٹی کو قبول کر لوں گا۔ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے 2-3 بار مخاطب کیا۔ لڑکی نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، مجھے مخاطب کرنے کے بجائے میرے باپ کو پکار رہے ہو۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف؟ اس ویرانے میں تکلیف پوچھ رہی ہو؟ کیا یہاں انسان رہتے ہیں؟ بہت ہی بدذوق ہو۔ وہ جگہ کبھی ویران نہیں رہتی جہاں عورت پہنچ جائے۔ جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں قدم رکھ کر تاریخ سے پوچھو، جواب مل جائے گا۔ یہ پوری دنیا ویران تھی، عورت نے ہی اسے آباد کیا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہاں نہ رہنے کی معقول وجہ پیش کرو تو تمہاری بات مان لی جائے گی۔ یہاں ہم صرف 2 ہیں، مجھے انسانی آبادی میں رہنا ہے۔ انسانی آبادی میں تمہاری موت ہے۔ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تمام بڑے ممالک، سپر طاقتیں اور خطرناک تنظیمیں تمہاری طاق میں ہیں۔ جو تمہیں حاصل نہیں کر سکے گا وہ تمہیں مار ڈالے گا۔
کیا تم زندہ رہنا نہیں چاہتے؟ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر لڑو، میرے باپ کو بھی دشمن سمجھو، اس سے لڑتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، ثابت کر دو کہ تم آزاد رہنا چاہتے ہو۔ میں یہاں سے کیسے جاؤں؟ چاروں طرف سمندر ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کوئی بھی قید کرے گا تو ایسے کرے گا کہ کوئی دوسرا اس تک نہ پہنچے۔ کوئی تمہیں پنجرے میں یا پھولوں کی زنجیروں میں نہیں رکھے گا۔ اگر ایسی گرفتاریوں سے جان چھڑانے کی صلاحیتیں نہیں ہیں تو میرے اور میرے باپ کے ہو کر رہ جاؤ۔ تمہیں ہر طرح سے سکون حاصل ہوگا، تمہیں ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا، تمہاری ہر خواہش پلک چھپکتے ہی پوری ہو جایا کرے گی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ہمت ہارو گے تو زندگی ہار جاؤ گے۔ آؤ اٹھو، خیمہ لگاؤ، یہ ہماری پہلی خانہ آبادی ہوگی۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر لیلا کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا، آؤ ہم بھی خیمہ لگائیں۔ وہ سمجھ نہ سکی کیونکہ اب تک وارنر کے پاس تھی۔ میں نے جان گاؤدی کے حالات بتائے۔ اس نے کہا، پھر تو ہم میں سے کسی کو ایک گاؤدی کے پاس رہنا ہوگا، ورنہ پاپا ڈوگ اس پر عمل کر کے اسے اپنا تابع دار بنا لے گا۔ میں اس کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہاڑی پر گاؤدی تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے وہاں چھوڑا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک حسینہ ہے، کوئی مسلح گارڈ نہیں ہے، سمندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ غوطہ خور اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پہاڑی کے چاروں طرف بجلی کے نادیدہ تار ہوں گے اور ایسے جاسوسی آلات ہوں گے جو کسی تیسرے کی موجودگی ظاہر کریں گے۔ یعنی انہوں نے گاؤدی تک پہنچنا ناممکن بنا دیا ہے۔ فی الحال تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم وارنر کے متعلق بتاؤ۔ وہ بتانے لگی، وارنر جس جزیرے میں گیا تھا وہ لبنان کے قریب تھا۔ جزیرے کا نام پورٹویا تھا۔ انقرہ کا ایک ارب پتی دولت مند وہاں کا مالک تھا، مگر لبنان میں ہونے والی خانہ جنگی سے پریشان رہتا تھا۔ مخالف گروپ کے جاسوس اور تخریب کار آئے دن جزیرے میں آتے رہتے تھے۔ ان کا آپس میں تصادم بھی ہوتا تھا۔ فائرنگ اور بموں کے دھماکوں کے باعث سکون برباد ہو گیا تھا۔ تنظیم والوں نے جزیرہ پورٹویا کو خریدنے کے لیے بھاری قیمت لگائی تھی، لیکن وہ اسے فروخت کرنے سے انکار کرتا تھا، جس کے نتیجے میں تنظیم والے اس کا سکون برباد کرتے رہتے تھے۔ جزیرے کے کچھ لوگوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو کہیں اترتے دیکھا تھا۔ وہ کافی تعداد میں معلوم کرنے آئے کہ وہ کس کا ہیلی کاپٹر ہے اور وہاں کون آیا ہے۔ جزیرے کے مسلح سپاہی بھی آئے تھے۔ وارنر ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ لوگ واپس جانے والے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر رہے تھے کہ وہ کسی فنی خرابی کے باعث اترا ہوگا۔ پھر خرابی دور ہوتے ہی چلا گیا۔ وارنر اس بھیڑ میں آ کر لوگوں میں مل گیا تھا۔ وہاں کی آبادی بہت کم تھی۔ وہ جلد ہی ایک اجنبی کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کے لیے ایک پولیس افسر کے دماغ میں جگہ بنائی۔ اس کے ذریعے وہاں کے اعلیٰ افسر کے اندر پہنچا۔ اس اعلیٰ افسر نے جزیرے کے مالک یار بختیار سے فون پر بات کی۔ اسے بتایا کہ ہیلی کاپٹر فوراً واپس چلا گیا ہے، اس میں تخریب کار نہیں آئے تھے۔ یار بختیار نے کہا، یہاں جو بھی آیا تھا وہ غیر قانونی طور پر آیا تھا، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے تھا۔ جناب وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے چلا گیا تھا۔ وارنر بڑی خاموشی سے یار بختیار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یار بختیار نے اس کی مرضی کے مطابق کنیزوں کی خوابگاہ سے باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر ان کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کر لیا، بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رفتہ رفتہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ لیلا کے بیان کے مطابق اب وہ تنویمی نیند سو رہا تھا اور بیدار ہونے کے بعد وارنر کے اشاروں پر چلنے والا تھا۔ میں نے کہا، وارنر اور گاؤدی ہم سے بہت دور ہیں، لیکن چورا چوری اور جوڈی نارمن ہمارے قریب ہیں۔ ہمیں لندن جانا چاہیے۔ اس نے پوچھا، وہ دونوں تاریکی میں قیدی بنے ہوئے ہیں، آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ لندن میں ہیں؟ یہ تو موٹی سی عقل میں بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وہ دونوں لندن میں اغوا کیے گئے۔ اغوا کرنے والے انہیں بحری یا فضائی راستے سے نہیں لے گئے۔ انہوں نے کار یا ٹرین میں بھی لمبا سفر نہیں کیا، لہٰذا وہ لندن یا اس کے آس پاس کہیں ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔ اندازے سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن وارنر اور گاؤدی کے معاملے میں ہمارے اندازے کے بالکل خلاف بات ہوئی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاپا ڈوگ تنظیم والے ملک جا کر پناہ لے گا اور تنظیم والوں کے لیے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرے گا۔ پاپا ڈوگ ہماری سسٹر سے بہت سہما ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے سسٹر سونیا تنظیم والے ملک نہیں آئیں گی، اسی لیے وہاں سے دھاندلیاں کر رہا ہے۔ لیلا کا خیال درست تھا۔ تنظیم والے حکام نے پاپا ڈوگ کو سمجھایا ہوگا کہ سونیا کئی برس پہلے آئی تھی، اب ادھر کا رخ نہیں کرتی ہے۔ اگر کبھی آئے گی تو انٹیلیجنس والے کہیں سکون سے چھپنے نہیں دیں گے۔
میں نے پوچھا، لیلا تم کبھی تنظیم والے ملک گئی ہو؟ ہاں، کوئی 6 برس پہلے ایک ہفتے کے لیے گئی تھی۔ کیا پھر چلو گی؟ جہاں آپ جائیں گے وہاں ضرور جاؤں گی، لیکن ابھی لندن کا پروگرام بناتے بناتے تنظیم والے ملک کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھے پاپا ڈوک کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے علم کے مطابق سونیا یا فرحات اس کی موت کا سبب بنیں گے۔ وہ صرف سونیا سے سہما ہوا ہے کیونکہ مجھے مردہ سمجھتا ہے۔ تنظیم والے ملک میں سونیا کے لیے سختیاں ہیں، میرے لیے نہیں ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئے روپ میں جا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ نگر نگر کی سیر کروں، لیکن وہاں تنظیم والے بن کر جانے میں مزہ آئے گا۔ تم عبرانی فرفر بولتی ہو، میں یہ زبان نہیں جانتا۔ میں آپ پر عمل کروں گی، یہ زبان آپ کے دماغ میں نقش کر دوں گی۔ پھر یہ طے ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ اسے میرے ساتھ بہت دور جانا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئی، بازوؤں کی قید میں آ کر میرے سینے پر دھڑکنے لگی۔ ثانی اور علی بابا صاحب کے ادارے میں آ گئے تھے۔ سونیا راہیلہ کو پیرس لے آئی تھی۔ راہیلہ بیمار رہتی تھی، کبھی کبھی اس پر دورہ پڑتا تھا اور وہ اٹھ کر بھاگنے لگتی تھی۔ سونیا نے اس کی دیکھ بھال کے لیے 4 خدمت کرنے والی عورتیں رکھی تھیں۔ کاٹیج کے باہر مسلح گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دورہ کیوں پڑتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جسم اور دماغ صحت مند تھا، کسی بیماری کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کسی جادوئی اثر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سونیا نے پہلے اسے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانا چاہا، لیکن جناب علی اسد اللہ تبریزی نے فرمایا، بیٹی راہیلہ کو یہاں سے دور رکھو۔ اس ادارے میں قدم رکھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، جبکہ راہیلہ پر کسی ناپاک آسیب کا سایہ ہے۔ پاپا ڈوک نے اسے سحرزدہ کرنے کے لیے اس پر انسانی خون کے چھینٹے مارے ہیں۔ اسے پیرس کی رہائش گاہ میں رہنے دو، وہیں اس کا علاج کراؤ، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ سونیا اسے سمجھاتی تھی، دیکھو راہیلہ، تمہاری ماں اور نانی نے تمہیں کس قدر کمتر بنا دیا ہے۔ وہ ادارہ تمہارے محترم والد نے قائم کیا تھا اور آج تمہارا داخلہ وہاں ممنوع ہے۔ حضرت بابا فرید واسطی کا نام سن کر مسلمان اور کافر سبھی احتراماً سر جھکا دیتے ہیں اور ان کی بیٹی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ راہیلہ مجبوری ظاہر کرتی تھی، میں کیا کروں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ تم نے بھی مجھے گھر کا رہنے دیا نہ گھاٹ کا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ادھر کوئی نہیں پوچھتا؟ میرے میکے میں مجھے سر پر بٹھایا جاتا ہے، مجھے وہاں کیوں نہیں جانے دیتی؟ مجھے میری ماں کے پاس جانے دو۔ تم لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں بیکار کر دیے ہیں، وہ اپاہج ہو گئی ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ مجھے اور میری بیٹی کو جانے دو۔ وہاں جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں پاپا ڈوک کا طلسم توڑ کر دکھاؤں گی۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے گرو گھنٹال سے ٹکر لی؟ آئندہ دیکھو گی کہ تمہیں اس کے شہر سے نجات دلانے کے لیے میں اسے کتے کی موت ماروں گی۔ میں مانتی ہوں تم میرے لیے بہت کچھ کر رہی ہو، مجھے بہت چاہتی ہو، لیکن میں تو بہت بری ہوں، بہت بدصورت ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا نے تمہیں بے پناہ حسن دیا ہے۔ ایک تو تم حسین اور پرکشش ہو، دوسرے بابا صاحب کی بیٹی ہو۔ تم پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ تو پھر سلمان نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا؟ کیا مجھے شوہر کی محبت کا حق حاصل نہیں ہے؟ وہ کمینی سوکن میرا حق چھینتی رہے گی۔ سلطانہ کو گالی نہ دو، اپنی زبان کو اپنے دل کی طرح صاف رکھنا چاہیے۔ سلمان تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے، تمہارے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ حالات سے مجبور ہے، یہاں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دوڑا چلا آتا۔ وہ بہت سی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہے۔ کیا وہ خیال خانی کے ذریعے تم سے باتیں نہیں کرتا ہے؟ باتیں مجھ سے کرتا ہے، مگر سلطانہ کو گلے سے لگائے پھرتا ہے۔ سلطانہ کی نگرانی اور حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہاری ماں اور پاپا ڈوک نے تم پر ایسا سحر کیا ہے کہ تم سلطانہ پر قاتلانہ حملہ ضرور کرو گی۔ وہ چپ رہی، منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سونیا نے پوچھا، تم یہ اعتراف نہیں کرو گی کہ پاپا ڈوک تمہارے دماغ میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، آتا ہے، ابھی میرے خیال خانی کرنے والے نے بتایا ہے۔ اس نے چونک کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا نے کہا، کیا یہ بھی بتاؤں کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، ہاں مگر میں نے انکار کیا ہے۔ اس سے صاف کہہ دیا ہے کہ سسٹر سونیا کے کھانے پینے میں زہر نہیں ملاؤں گی۔ سسٹر سے میری دشمنی نہیں ہے، میں تو سلطانہ کو قتل کروں گی۔ جب تمہارے دماغ سے اس کمبخت کا زہر ٹوٹے گا، سلطانہ سے بھی تمہاری دشمنی نہیں رہے گی۔
کیا تمہیں ایسا کوئی شیطانی پتلا یاد ہے جس کے سامنے تم پر انسانی خون کے چھینٹے دیے گئے ہوں؟ مجھے ایسا کوئی پتلا یاد نہیں ہے۔ اچھا، رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ سونیا نے اسے لٹا دیا، اس پر کمبل ڈالا، پھر جب اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر جانے لگی، اس نے آواز دی، سسٹر۔ سونیا نے پلٹ کر دیکھا، وہ کہنے لگی، آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ میں تمہیں جتنا بھی پیار کروں پھر بھی اس پیار کا صلہ نہیں دے سکتی جو بابا فرید واسطی مرحوم مجھ سے کرتے رہے ہیں۔ اب سو جاؤ، میں نے تمہیں کلمہ یاد کرایا تھا، اسے پڑھ کر آنکھیں بند کر لو۔ وہ بھول گئی تھی۔ سونیا نے اسے پھر پڑھایا۔ وہ پڑھنے کے بعد کہنے لگی، میرے خواب میں پاپا ڈوگ آئے گا تو کہہ دوں گی تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ سسٹر کو تمہاری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہاں اس سے کہہ دینا۔ اب سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سونیا خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ پھر اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سلمان کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سلطانہ اور سلمان پیرس ہی میں تھے۔ سونیا نے راہیلہ سے غلط کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ راہیلہ سے سچ کہا جاتا تو یہ باتیں پاپا ڈوگ اس کے دماغ سے معلوم کر لیتا، پھر وہ اسے نیند کی حالت میں چلاتا ہوا سلطانہ کے پاس قتل کے لیے پہنچا دیتا۔